عشرہ محرم الحرام میں حضرت حر کی شہادت عقیدت و احترام سے بیان کی جاتی ہے۔ حر یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا۔ امام حسین کے ایک جملہ معرفت نے حر کی دنیا منقلب کر دی۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حر ابن یزید ریاحی یزیدی فوج کا جرنیل تھا جو 1000 سپاہ لے کر ابن زیاد و یزید کے حکم پر امام حسین کو روکنے کے لیے کربلا آن پہنچا، جو بعد میں منقلب ہو کر انصار حسینی میں شامل ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھی بن گئے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حر علیہ السلام کو جاہ طلبی نے امام عالی مقام کے مقابل لا کھڑا کیا، لیکن حر کا ضمیر زندہ اور طینت پاک تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی اصلیت کی طرف پلٹ آیا۔ جب حر کوفے سے ابن زیاد کے محل سے نکل رہا تھا تو اس نے ایک آواز سنی، اے حر جنت کی خوشخبری ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، خدا کی قسم یہ خوشخبری تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں حسین سے جنگ پر مامور ہوں۔ یہ بات اس کے ذہن میں موجود رہی یہاں تک کہ صبح عاشور امام عالی مقام علیہ السلام نے اس کی توجیہ حر سے بیان کی۔ جب حر نے مظلوم کربلا کا رستہ روکا تو امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے ایک مختصر خطبے میں حر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کوئی آزاد انسان نہیں جو کھانے کے ٹکڑوں کو اس کے اہل کے منہ میں ڈالے۔ کلام امام نے حر کے ذہن میں طوفان برپا کیے رکھا۔ حر نے لشکر حسین کو روکے رکھا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ارکبو، یعنی سوار ہو جاؤ۔ جب سب سوار ہو گئے اور قافلہ نکلنے لگا تو حر بما سپاہ حائل ہوا اور امام کے قافلے کے سامنے آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے کہا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ اس وقت حر نے کہا، خدا کی قسم اگر عرب میں آپ کے سوا کوئی اور میری ماں کی نسبت مجھے کچھ کہتا تو میں اسے یہی جواب پلٹا دیتا، لیکن آپ کی والدہ کا تذکرہ نیکی کے سوا نہیں کر سکتا۔ حر کو اس بات کا احساس تھا کہ انہوں نے آل رسول کو بہت تکالیف پہنچائی۔ بے آب و گیاہ میدان میں ان کا رستہ روکا۔ وہ شرمندگی کے ساتھ اپنا سر جھکائے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ حر کہنے لگے، پروردگار میں تیری طرف پلٹ آیا ہوں، پس میری توبہ قبول فرما۔ میں نے اولیاء اور تیرے پیغمبر کی اولاد کے دل دکھائے ہیں، اے ابو عبداللہ میں پلٹ آیا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہے؟ حبیب ابن مظاہر ہوں یا زہیر ابن قین یا حر ابن یزید ریاحی، بے جگری سے دشت کربلا میں جہاد کیا اور فوج اشقیاء کو سخت مشکل سے دوچار کیا۔ عمر ابن سعد حر کی شجاعت سے خائف اور متذبذب تھے کہ جنگ طول نہ پکڑ لے۔ اسی اثناء میں حر کا گھوڑا زخمی ہوا، اس کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ حسین نے یزید ابن سفیان یزیدی فوج کے ایک سپاہی سے کہا، یہ وہی حر ہے جس کے قتل کی تم تمنا کیا کرتے تھے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ وہ ابن سعد کی فوج کے درمیان سے مقابلے کے لیے باہر نکلا۔ اس نے ایوب ابن مشرق الخیوانی کی مدد سے ایک تیر حر کی طرف پھینکا جو حر کے گھوڑے کے پیروں میں پیوست ہوا اور گھوڑا زمین پر گرا۔ حر زمین پر گرنے سے پہلے ہی گھوڑے سے اترے اور تلوار لہراتے ہوئے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ حر بہادری کے ساتھ مسلسل جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایسے میں شامیوں نے یکبارگی حر پر حملہ کر دیا اور حضرت حر امام حسین علیہ السلام سے داد شجاعت لیتے لیتے زمین کربلا پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے زخمی حر کے سر کو زانو پہ رکھا اور فرمایا، حر تمہاری شہادت انبیاء اور ان کے خاندان کی شہادت جیسی ہے۔ پھر مولا حسین نے حر کے چہرے سے خون صاف کیا اور ماتھے کے زخم پر رومال فاطمہ باندھ کر فرمایا، حر تم آزاد ہو، جس طرح تمہاری ماں نے تیرا نام رکھا ہے، تم دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ حر کے لاشے پہ غمزدہ امام حسین اور علی ابن الحسین علیہ السلام نے حر کے غم میں اشعار پڑھے، کیسا آزاد مرد ہے ریاح کا بیٹا، جب وہ نیچے آ رہے تھے تو سارے تیر برباد ہو چکے تھے، ہاں وہ آزاد تھے جب اس کی جان نکل رہی تھی، حسین کی فریاد بلند تھی۔ عزادارو،
آئیے انصار حسینی کو سلام کریں جنہوں نے وفا و جانثاری کی لازوال بے مثال تاریخ رقم کی۔ سلام اے شاہ شہیداں کے پیارو، سلام اے غریب زہرا کے جان نثارو، سلام ہو تم پر کہ شہادت تم پر ناز کرتی ہے، سلام ہو تم پر کہ امامت تم پر ناز کرتی ہے۔